احرام انہوں نے باندھا ہوا ہے، کپڑے ان کے اللہ جل شانہ نے ان کو ان کے سلے ہوئے کپڑوں سے، زیب و زینت سے، ہر قسم کی آسائشوں سے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر آؤ میرے پاس، جیسے ایک عاشقانہ شان ہوتی ہے۔ حج جو ہے اگر صحیح معنوں کے اندر دیکھا جائے تو یہ بے لگام عقل اور مادہ پرستی کے خلاف ایک نعرہ بغاوت ہے، ایک اعلان بغاوت ہے کہ انسانیت ہمیشہ مادہ پرست نہیں رہے گی، انسانیت بے لگام عقل کے ضابطوں اور قاعدوں کے اندر بندھی بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر ایک عاشقانہ شان ہے۔ فطرت انسانی میں جو محبت کے جذبات اللہ جل شانہ نے ودیعت کیے ہیں، اور ان محبت کے جذبات کو اگر صحیح رخ نہ ملے اور اس کو فطرت کی پکار کے مطابق ایک فطری جواب دینے کی صلاحیت اس کے اندر بیدار نہ کر دی جائے تو وہ بیچاری کیسی بھٹکتی ہے۔ یہ محبت ہی کے مظاہر ہیں جو انسان کو جب صحیح رستہ نہیں ملتا تو وہ کہیں پتھروں میں ڈھونڈتا ہے، درختوں میں ڈھونڈتا ہے، بتوں میں ڈھونڈتا ہے، سورج میں ڈھونڈتا ہے، چاند میں ڈھونڈتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو وہ الٹتا پلٹتا ہے، اس کو ٹٹولتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید یہاں وہ محبت کے جذبات کی تسکین اس ذریعے سے ہو سکے گی، اس ذریعے سے ہو سکے گی۔ یہ بھٹکتی انسانیت آج دیکھیں کیسے کروڑوں دیوتاؤں کی آغوش کے اندر اس محبت کے جذبات کی تسکین کے لیے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، مگر یہ حج در حقیقت اللہ جل شانہ کی اس توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے جانے کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا چوں چرا ماننے کا، اپنی عقل کو بھی ایک طرف رکھ کر اور اپنی تمام آسائشوں اور راحتوں کو بھی ایک طرف چھوڑ کر جب انسان اس پر آتا ہے تو ایک خاص عاشقانہ شان کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ محبت کا اظہار ہے، انسان کی طبیعت کے اندر ایک مزاج ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے گھر کے ساتھ ایک عاشقانہ تعلق ہوتا ہے۔ محبوب کی گلی اور اس کے کوچے کا ذکر ہمارے اردو شعراء نے کتنا زیادہ کیا ہے، بلکہ ہر زبان کے شعراء نے کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کی طرف اس کی روانگی ایسے ہی ہے جیسے کوچہ محبوب کے اندر کوئی جا رہا ہے، اور پھر وہاں اللہ نے بھی اس کے لیے بندوبست کر رکھا ہے کہ چلو اب چکر لگاؤ ہمارے گھر کے، اور چکر لگاتے لگاتے انسان کی ایک تسکین اس میں ہے۔ ایک دوسری تسکین انسان کی کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو چھونا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اس میں رکھ دیا ہے جس کو اللہ کی ہتھیلی قرار دیا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حجر اسود اللہ جل شانہ کی ہتھیلی ہے، تو گویا انسان وہاں اللہ کے ہاتھ چوم رہا ہے، اور پھر انسان کا اپنے محبوب سے لپٹ جانے کو دل چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر لپٹنے کو دل چاہے تو ملتزم پر آ کر چمٹ جاؤ اس میرے گھر کو، اور وہاں جا کر انسان ملتزم کے اوپر چمٹ جاتا ہے۔ تو یہ ساری ادائیں دیکھیں اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ وہ نعرہ مستانہ ہے، یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی مناسک ہیں وہ سارے کے سارے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک خوئے دل برانہ کے ساتھ انسان کی عبادت عاشقانہ ہے۔